تب میں جوان تھا قسم سے. اب شادی ہو گئی ہے. دکھ نہیں ہے, بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں. کیسے اتنے غور سے دیکھ رہے تم مجھے؟ کیا ہو کوئی دوائی پوچھنی ہے؟ یہی ہو سکتا ہے. تو ساحل الدین کہتا نا نوٹ والا فون لیا میں نے اسی لیے تاکہ میں لکھ سکوں. ایکسپائر ہو گئی کاپی کر رہا تھا. اوکے گھنٹہ اپلیکیشن یاد آ رہی ہے. ابھی جان ممو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی جان روڈ ڈرے میں ابھی جان کوئی ڈانٹا میرا جب باہر جانا بند نہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں ہم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے. خوف اتنی ہیوی اردو آتی ہے مجھے. ود شعر اقبال کا. ملائے حرم عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. تیری نماز باقی جلال ہے, تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال. تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. ابھی تک ہم اورینٹیشن والے فیز میں ہی ہیں, اور اورینٹیشن والے فیز میں ہم نے اسٹارٹنگ اس طرح سے کی تھی کہ ٹو گیو یو انٹروڈکشن ہم اسٹارٹ ہوئے تھے کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کا نام کیا ہے, what are the names he has been given by Allah himself, right? اور پھر ہم آئے ان کے اخلاق کے اوپر, ان کے عادات کے اوپر, ان کے رویے کے اوپر. اسپیشلی وہ اسٹوری جہاں پہ میں نے ظاہر کو اٹھایا, اینی سیکنڈ کون ہے جو سب کو خریدے گا مجھ سے. دیٹ واز سو ہیوی. اور ہمیشہ وہ ڈسکشن کہ جب بھی وہ مزاح کرتے تو وہ اگلے کو مکمل چھوڑ دیتے, ایسے چھوڑتے کہ وہ کنٹینٹ فیل کرتا, تسلی ہوتی کہ نوٹ مزہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس کو برا محسوس ہو, مزہ ایسا جہاں پہ وہ خود کو اور ایمان افروز پاتا. آج ہم آگے بڑھیں گے, اور شروع میں ہم نے اورینٹیشن اس لیے دی تاکہ ایک تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ ہم ان ڈیپتھ کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن پھر سوال آتا ہے کہ ہم سیرہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے, واٹس دا پوائنٹ آف آل آف دس, ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا, ایکچولی آج کا سیشن نہیں بلکہ نیکسٹ میں بی 2 سیشنس, اس میں ہم 3 ٹاپکس کور کریں گے. پہلا ٹاپک یہ ہوگا کہ سیرہ کیا ہے اٹ سیلف, سیرہ کا لفظ آیا کہاں سے ہے. چونکہ ہمارا اسامہ بھائی سین یہ ہوتا ہے کہ ہم گیکی ہیں, ہمارا مقصد شروع کرنے کا یہ نہیں کہ ہم نے اینڈ پہ جلدی پہنچنا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انسپائر کرنا ہے ایوری ڈے میں ایکشن کے لیے. اور شروع بھی ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم پریشان تھے, اور جو کچھ ہم نے ماحول میں دیکھا جو ہوتا جا رہا ہے, جو بڑھتا جا رہا ہے ریگارڈنگ انفلوئنسرز, ریگارڈنگ آور اون لائف, ریگارڈنگ ہمارے معاملات میں, تو we said you know what we need to study something or someone جو ایک امید کی راہ پیدا کرے ہمارے لیے. تو اوور آل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم دن بدن بڑھتے جائیں, اپنا جو تجسس ہے اس کو پورا کرتے جائیں, اپنی کنٹینٹمنٹ بڑھاتے جائیں. تو پہلے تو ہم اس لیے گیک آؤٹ کرتے ہیں, ہمارا بھی شوق ہے کہ ہم عربی سیکھیں, ہم سیکھ بھی رہے ہیں رائٹ, ہم سکھا بھی رہے ہیں, تو اس لیے ہم پھر کچھ الفاظ کے اوپر گیک آؤٹ کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر ہم گیک آؤٹ کر جاتے ہیں, پھر ہم بونگیاں مارتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں, پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں رائٹ, فن ہے. کیونکہ گیدرنگ کا مقصد ہمارا اسٹارٹنگ میں یہی تھا کہ جینزی کا گروپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈسکشن کر رہا ہے, اور سڈنلی اس کو آئیڈیا کہ ریکارڈ کرتے ہیں. بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, اور اس کو بس کنسسٹنسی سے کرتے رہنا انشاءاللہ. کوئی فلکچویٹ کرے فیتھ میں تو ایک دوسرے کو کھینچتے رہنا انشاءاللہ. ٹیپ آؤٹ کرنے والے ہیں نا. تو پہلا موضوع ہے کہ سیرہ ہے کیا, اور اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ سیرہ پڑھنی کیوں چاہیے, وائی شوڈ وی اسٹڈی, اور اسٹڈی کرتے ہوئے اس کے کیا فوائد ہیں. پہلا موضوع یہ. پھر جو سیکنڈ ڈسکشن جو آج کل ہم نے کامنٹ میں بھی دیکھی ہے اور کچھ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یار ذرائع کیا ہیں, واٹ آر دا سورسز فار اسٹڈنگ سیرہ, صحیح, ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. اور ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہم ایک تو کس کے تھرو پڑھیں, کس کو ہم پرائمری سورس بنا کے پڑھیں, اور پھر وہ کیا ذرائع لے رہا ہے. کیونکہ آبویسلی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر رہے ہوں, لائک وی آر جسٹ اسٹوڈنٹس,
ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر سکیں. ہم فل ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں. ہم لائک یہ مقصد تھا کہ ہم پڑھیں, لائک شروع کریں. نہ ہماری کسی ایسے سیشن کے ساتھ ٹائم میچ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم آج جا کے پرسنلی کسی کو سن سکیں. وہ ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک, تو ہم نے کہا کہ ایک بندے کو پکڑتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد جو سوالات آتے رہیں گے اس پہ ان سے ایک کویشچن کر لیا کریں گے. ای میل کر دی, کچھ خود سرچ کر لیا, ایوری تھنگ رائٹ. اس پہ پھر ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ ہم نے ایک تو انہوں نے طریقہ اپنایا ذرائع کے لیے, پھر ماڈرن ٹائمس کو دیکھتے ہوئے اوبیسلی ایک بندہ تو نہیں ہے جو یہ نالج پھیلا رہا ہے, ملٹیپل لوگ ہیں, تو ہم اس کو خود ماڈیفائی کر کے کیسے لے کے چلیں گے, اس کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے. کیونکہ ڈاکٹر عمر سلیمان ہے جو UK میں US میں ہی ہوتے ہیں, بلکہ ٹیکساس میں ہوتے ہیں, انہوں نے دا فرسٹ کے نام سے سیریز شروع کی ہے, سابقون سابقون. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چین کو لنک کرتے ہیں فرام ٹاپ ٹو اپ. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی آئے, فرسٹ ٹائم لنک ہوئے, یا کوئی ایسا عمل جو انہوں نے ایسا کیا فرسٹ ٹائم جو کہ ایک چین بنی, اور وہ چین ایسی بنی کہ سارا ریوارڈ ایک آن دا ٹاپ ہی از, اور ان کے نیچے وہ چین چل رہی ہے اس عمل سے. ہم کہتے ہیں نا حدیث میں کہ چین بنی ہوئی ہے, ان کے ساتھ چین بنی ہوئی ہے, نسبت ہے, اور وہ مشہور ہیں اس ایک ایونٹ کی وجہ سے. اینڈ ہی واز دا فرسٹ ون, اور شی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے وہ کام کیا. تو اس کے نام سے انہوں نے سیریز شروع کی ہے. تو میرا گول یہ ہے کہ ہم جب سیرہ شروع کریں اور ان ڈیپتھ جائیں, تو جب جیسے ہی کوئی نیا پرسن یا کریکٹر انٹروڈیوس ہو رہا ہو سیرہ میں, ہم پہلے ایک مووی میں کانسیپٹ ہوتا ہے فلیش بیک کا, ڈیجا وو کا. ٹھیک ہے. تو ریدر دین کہ ہم فلیش بیک لے رہے ہوں, ہم اس کے فیوچر میں فارورڈ موو کر رہے ہیں کہ ان فیوچر ہی ڈیڈ سم تھنگ سم تھنگ سم تھنگ سم تھنگ سم تھنگ, اینڈ دیٹس واٹ یو گوئنگ ٹو لرن ان ڈیپ, اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی بیوٹیفل. جیسے خدیجہ جب پہلی ملاقات ہوگی اینڈ ایوری تھنگ, تو ول ڈسکس ان ڈیپتھ جسٹ حضرت خدیجہ, کیونکہ جتنے بھی لائک اب وہ ڈیویٹ کر گیا اس پرسن جس کو پرائمری سورس لے رہے ہیں, کیونکہ پھر یہ پرسن پرائمری سورس نہیں رہ گیا, اب ملٹیپل پرسن انوالو ہو گئے. اور ان صرف ان کی اسٹڈی کو اس سیرہ کو کمپلیٹ کرنے میں آلموسٹ 5 years لگے. تو اگر ہم ان کو ایکسپلوریٹ کریں اٹس گونا ٹیک اے لانگر ٹائم, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری سیٹسفیکٹری. سب کی لائف میں اپنی لائف میں پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی بہت سی ایگزامپلز ہیں, تو اٹس دی بیسٹ وے ٹو بیسیکلی کیری آن لائک دس. Yeah, exactly. So that is going to be our second topic, inshallah. پھر ہم ڈسکشن کریں گے پری اسلامک عربیہ, اور اس پہ ہم گیک آؤٹ کریں گے ریگارڈنگ دا لینیج, شجرہ نسب کے اوپر, بیکاز دیٹ اٹ سیلف از سپر آسم. شجرہ نسب فیملی ٹری نہیں بنتی آپ کی. اور وہاں مزے کا ٹاپک یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل انٹروڈیوس ہوتے ہیں مکہ میں, لائک جب وہ آتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ حضرت ابراہیم بعد میں آئے, انہوں نے آ کے وہاں پہ کعبہ بلڈ کیا, دیٹ مینس دیٹ بیکیم مکہ, رائٹ, اینڈ دیٹ بیکیم دا سینٹرل پارٹ آف حجاز. اب وہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو ان کا کیا رول ہے جو عرب سوسائٹی ہے اس کے اندر, ہاؤ ڈڈ دیٹ ڈیولپ, وہ کیسے ڈیولپ ہوئی, قریش کہاں سے آیا, باقی جو قبیلے ہیں وہ کہاں سے آئے. صحیح, دیٹ اٹ سیلف از آسم. کیونکہ جو آج کا کانسیپٹ ہے عرب نیشنس کا, وہ پہلے نہیں تھا. پہلے تو یہ پارٹ ہی نہیں تھے عرب ریجن کے. آج جہاں پہ بھی عراق میں عربی بولی جاتی ہے, اب جہاں پہ لبنان میں بولی جاتی ہے, دیز ور ناٹ پارٹ آف دا حجاب پریویسلی. یہ تو بعد میں جب عثمانیہ سلطنت بنی, سب کچھ قبضے میں آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی جو اسلام جب نکلا ہے پھیلے قبضے میں آیا, فارس کی سلطنت اور روم کی سلطنت, اسلام پھیلا, عربی پھیلی ہے, they became part of that culture. So they're not by lineage Arab, they're by culture Arab. تو وہ itself ایک پوری اسٹڈی ہے, اور وہ بہت خوبصورت ہے, اور وہ بہت گیکی ہے, اور بہت مزے کی ہے. تو شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے, اور آج ہم پہلے ٹاپک کا ہی کچھ حصہ کر پائیں گے. شروع کرتے ہیں لفظ سیرہ سے, کہ سیرہ کا لفظ آیا کیا ہے, کہاں سے ہے. جو ورب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کا, عربک میں اسے کہتے ہیں سارا, سارا یسیرو سیرن, رائٹ, یہاں سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو جرنی, سفر کرنا یا پار کرنا, ٹو ٹریورس, وچ مینس کہ آپ جب کسی بندے کی سیرہ پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ اس کے ساتھ جرنی کر رہے ہوتے ہو, یو آر واکنگ along him or in his footsteps, رائٹ. تو اس ٹائم بایوگرافی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو نو وٹ, ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں, ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ اس نے کیسے مشکلات سے کیسے گزرا, خوشیوں سے کیسے گزرا, کیا کامیابی تھیں, کیا فیلئرس تھے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ وہ چیز فیل محسوس کر رہے ہو, اس کے ساتھ چل رہے ہو, رائٹ. اب ہوا یہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, نبوت ہوئی,
حجاز پر فتح کیا، اسلام سے پھیلا، تو انہوں نے سیرہ کا لفظ مخصوص کر دیا جسٹ فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی عالم، اور عالم سے مراد، عالم کا مطلب وہ ہوتا ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، the one who knows. It doesn't mean کہ صرف scholars اور عالم. Anyone who knows even just about Allah, he's an عالم. تو تمام جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، if they say سیرہ they mean سیرہ of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں مخصوص ہوگی. پھر اگلا سوال آتا ہے جو اسی ٹاپک کا حصہ ہے کہ why do we have a need, why should we study سیرہ، ہمیں کرنا کیوں ہے، کیا فائدے ہیں، کرنا کیوں چاہیے. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ because since we are Muslims, since we know this, we have been given command by Allah. ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ you need to know this person's life. Like imagine کہ ایک non-Muslim says کہ you know what, I want to know more about Islam. ہم کہہ سکتے ہیں کہ you know what, study Quran, easiest way. اگر کوئی لنک نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کسی کے پاس آنے کا، study Quran. قرآنک لینگویج ایک ایسی خوبصورت لینگویج ہے جو آپ کو اکساتا ہے to ask more questions. Because قرآن chronological نہیں ہے. It's the way Allah has defined it to be. اللہ نے ڈیزائن کیا اس کو. تو وہ اکساتا ہے کہ آپ سوال کرو. The thing is پھر آپ سوال پوچھتے ہو تو پھر آپ کو کس کے بارے میں جاننا ہے اس سوال کا آنسر، اس کے سوال کے جواب کے لیے. کہیں نہ کہیں سے تو چیز آنی ہے نا. تو you go back to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Like سورہ احزاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ اکبر. قرآن میں 50 سے زیادہ آیات ہیں جو ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، کمانڈ کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں کہ یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ لرن مور اباؤٹ دی لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک آیت ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21. لائک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لیے، آل آف یو، لکم، ایک بہترین مثال ہے. اسوۃ حسنہ، اسوہ وہ چیز کہتے ہیں جسے نقل کیا جائے. دیٹ مینس کہ جس کو سامنے رکھ کے فالو کیا جائے. جس کو آپ سامنے رکھیں، آپ کسی سچویشن میں ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی تھا جو اس سچویشن میں تھا، آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اور حسن کا مطلب اٹ سیلف پرفیکشن، گڈنس، رائٹ. دا ون اسوۃ حسنہ، دا بیسٹ ایگزامپل. اس لیے ان کی زندگی، حالات، واقعات کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی بھی تجربات سے گزرا ہوا بندہ، کیسا بھی اس کا لائف ایکسپیرینس ہو، کسی بھی سوسائٹی سے رہتا ہو، کیونکہ مسلمان صرف ایک سوسائٹی میں نہیں رہ رہے، ملٹیپل سوسائٹیز میں، اور ہر ایک کی اپنی لیگیسی ہے، ہر ایک کی اپنا کلچر ہے، بٹ لیگیسی سیم ہے. کلچر ڈفرینٹ ہے بٹ لیگیسی سیم ہے. تو جس مرضی سوسائٹی سے اٹھے، جس مرضی زاویے اینگل سے دیکھے، ہی از گونا فائنڈ گڈنس ان اٹ. اس کو ایسی چیز ملے گی، ایسی ایگزامپل ملے گی کہ وہ اس کی لائف تبدیل ہو رہی ہوگی، اس کو گڈنس مل رہی ہوگی، اس کو امید مل رہی ہوگی. یو نو واٹ از گوئنگ ٹو بی آسم، کہ مجھے اس میں امید مل رہی ہے، I'm gonna do good now. ایگزامپل مل رہی ہے. اور مختلف زاویے ہیں تو مختلف زاویے سے آپ جو ان سے سیرت کی طرف دیکھتے ہو. اور پہلا زاویہ آبویس ریلیجن، ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. حضرت ابراہیم جب کعبہ بلڈ کر رہے ہیں، he is asking اللہ، یا رب I need to know how to obey you. مجھے جاننا ہے کہ آگے عبادت کیسے کروں، میں گھر تو بنا دیا ہے، عبادت کیسے کروں. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا رب یہاں پہ جو چنے کے رسول انہی میں سے اٹھا دیجیے، آیات سنا رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، حکمہ دے رہا ہو، پیوریفائی کر رہا ہو، رائٹ. تو پہلا زاویہ کیا ہے؟ دین. پھر آتے ہیں آداب، اخلاقیات، رحم، نرمی، لیڈرشپ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے قلت اس وقت پوری امت میں. ہاؤ آر گوئنگ ٹو ڈیفائن لیڈرشپ، رائٹ. اور ہمارے لیے شوہر کیسے ہوں، like how awesome he is کہ ہر زاویے کو وہ کور کر رہے ہیں، ہر زاویے کو. شوہر بننا ہے تو کیسا بننا ہے، شوہر سے بات کر کے لیڈرشپ،
ایز اے شوہر کیسی ہونی چاہیے, ایز آؤٹ سائڈ فیملی کیسی ہونی چاہیے, نرمی گھر میں کیسی ہونی چاہیے, باہر کیسی ہونی چاہیے, آل آف دیز تھنگس جس مرضی زاویے سے دیکھ لیں. اور مقصد ان کے رسالہ کا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو بھیجنے کا یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے, کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ میں تو ایسا ہوں, میرے پاس ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. No, you're done, you're covered. You have to go there, you have to ask the questions. You have to ask the questions. Questions اسلام آپ کو گلوریفائی کرتا ہے کہ آپ سوال پوچھ رہے ہو, کیونکہ اسلام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ میں پیورٹی کتنی ہے. کیونکہ کچھ ہوتا ہے ڈیبیٹ میں سوال کم ہو رہے ہوتے ہیں, بحث زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. سوال پوچھ لے اس سے تاکہ بحث کر سکیں, آپ کو نیچا دکھا سکیں. لیکن وہ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ سچ جان سکیں, that is different. That means they have purity in their heart. They're looking for truth. Right? اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتے بھیج دیتے. Like nothing is impossible for Allah. فرشتے آ جاتے ہیں, پھر تم کیا کہتے, سیدھا سیدھا انکار کر دیتے کہ ہم تو انسان ہیں, like this is impossible, this is completely impossible, how are we going to do this, right? تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وزڈم ہے, اور اس وزڈم کی کاملیت ہے, پرفیکشن ہے کہ انہوں نے ہم جیسا انسان بھیجا. ہم جیسا انسان جو ایک عورت سے پیدا ہوا, جس نے شادی کی, بچے ہوئے ان کے, ایوری تھنگ نارمل. دیٹ از ویئر دس از ان کی ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بیلنس لائف گزارنا کتنا مشکل ہے. ایکسٹریم پہ جانا بہت آسان ہے. یو کین گو اینڈ ڈو زہد ان جنگل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, چل بیٹھے ہو نا. یو کین ڈو دی ایکسٹریم ایز ویل, کیریئر بنا لو, صرف کیریئر بنے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو رہا ہے. پھر جب درمیان میں رہنا ہے کہ اچھا میں نے گھر بھی سنبھالنا ہے, میں نے شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی ہوں, مجھے صدقہ جاریہ چاہیے, میں نے کام بھی کرنا ہے, مجھے پیسہ چاہیے, اور پھر میں نے سب کے درمیان اپنے آپ کو نرم بھی رکھنا ہے. How is that going to happen? بات تیار کرنی ہے, لینڈ کیپچر کرنے, وارز کرنے. یار bro, that like سمجھ کیسے آئے گی after studying this, اس لیے ہم نے اسٹارٹ کیا, کیونکہ ہم ڈفرینٹ اینگل سے آ رہے ہیں. بالکل نئے شادی شدہ ہوں, یہ حد ادھر نہیں ہے. I think بڑے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں the way you have come through to bring this up. So that's why Allah made him a role model for us. اور دوسری وجہ سیرہ پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ حقیقتاً like in reality کوئی اور ذریعہ یا رستہ نہیں ہے ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کا. پیورلی like اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے بھی ہوں گے تو when they're discussing about the love of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زندگی کو ڈسکس کرے ہوں گے, کسی رہ پڑھنے ہوں گے. like قرآن بھی جو ڈسکشنز کر رہا ہوگا وہ ان کی حیات کے اوپر کر رہا ہوگا. That's how awesome this is. And the thing is you have to study to increase your love. There is no other way around. like یہ بات میں نے کی کہ مقصد ہی ہمارا یہ تھا شروع کرنے کا تاکہ ہم آہستہ 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 اس پوائنٹ پہ پہنچیں جہاں پہ ہمیں پریشانی تو ہو کہ یار یو نو وٹ ہم لائک پریشانی ہر وقت رہتی ہے کہ منافق ہیں یا نہیں ہم, پر ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ یو نو وٹ وی اسٹرگلنگ, یا اللہ وی اسٹرگلنگ, ڈونٹ میک اس فرام دی ہیپوکریٹس, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم فرام دی ہیپوکریٹس. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں تو پہلے خود شرم آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے, کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, فوکس کیا ہونا چاہیے. We need to break this cycle of کہ ہم just focusing on studies, جو studies secondarily ہونی چاہیے, جو کہ primary things سے نکلی ہیں. کیونکہ جتنے بھی ریولیوشن, اسلامک آرکیٹیکچر, جتنی بھی اسٹڈیز ہیں, who did that? West آئی claim کر رہا ہے, it's not West, it's Islamic. Exactly, no one did that. It's revolutionized through Quran, through the meaning of Quran, right? تو اگر ہم اپنے گرمانوں میں جھانکیں, پھر ہم کلیکٹیولی اگر امت کے گرمانوں میں جھانکیں, وہ پیار جو صرف جذبات پہ بیس کر رہا ہے اس سے نکل کے اس پیار پہ جو علم کی بیس پہ ہوگا اس کی طرف جائے. اور ایوری ادر ایسپیکٹ ایٹریبیوٹ کمز تھرو لو. صبح میں کوٹ پڑھ رہا تھا کہ بریوری کین اونلی کم تھرو لو, یا کوئی اور بھی چیز آپ کے اندر ڈیولپ تب ہوتی ہے, ایون اٹس فیئر, ہوپ,
کوئی بھی اور ایسپیکٹ یا ایٹریبیوٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اٹس ٹو لو. جیسے ایک ماں ہوتی ہے عورت سورٹ آف ایک ویک اینٹی ہوتی ہے, لیکن جب اس کے بچوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ کتنی بریو ہو جاتی ہے بیکاز آف دیٹ لو. تو اف یو وانٹ کہ اللہ تعالیٰ مطلب صبح پڑھ رہا تھا, اف یو وانٹ ٹو بی بریو, اف یو وانٹ ٹو بی ہوپ فل ان لائف, یو وانٹ ٹو فیئر اللہ, then develop the love for Allah, and the love that can only come through knowing Allah or knowing the Prophet. This is why this notion comes in کہ blind follower نہیں بننا. Become a follower, but do not be blind. برکت والا نہیں, حرکت والا دین فالو کرنا. ہم نے collectively اس field of study, it's like field of study کو کھلے لائن لگایا ہوا ہر جگہ, like it's common. Then sir when you realize, you know, میں کہیں سن رہا تھا یا پڑھا تھا, like in life Muslims that are born in a Muslim family realize that they need to take shahada again. And that's heavy. Like you are born in a Muslim family, but then you realize, you know what, there's a need of taking shahada. کتنی ڈیپ بات ہے. It's not easy. کیونکہ پھر جب آپ کبھی کمپیریزن کریں تو that's the reality. میں یہ لفظ کہنے لگا تھا لیکن پھر I said, you know what, that's going to be too much. So we need to کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے گی. Yeah, so we need to move on and break the cycle somehow. We need, you know what, the very first thing we need to do is after studying we need to put more tawakkul in Allah regarding rizq. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ پورا ایک کلچر بلڈ ہے جس نے, یو نو, اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر اور فحش سے ڈرائے گا. ایک پورا سسٹم بلڈ ہے جو ہمیں ڈراتا ہے کہ اف یو ڈونٹ گیٹ دا جاب میں پیسے نہیں ہوں گے. پہلے تم پڑھو, اور پڑھو وہ چیز جو پرائمری نہیں ہے, اس کو ایسا پڑھو کہ تمہیں جو پرائمری ہو پڑھنے کا موقع نہ ملے. پھر پڑھنے کے بعد تم نے پیسے کمانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں کماؤ گے تم تو غریب مسکین CD70 پہ جاؤ گے. What is this? تو ایک پورا ایک کلچر بلڈ ہو گیا ہے. اینڈ دیٹ کلچر لائک اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فقر اور فحش سے ڈرا رہا ہے, اور کلچر میں کیا چیز نظر آتی ہے کہ غربت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ غریب ہونے سے بہت بری بات. So we need to build that tawakkul first. You know what? Risk is going to come. Like اگر وہ توکل نہیں ہوگا نا تو nothing is going to happen. You won't take any stance whatsoever. You will find a Pakistani in Mujahid, but it won't be you. You would find a Pakistani speaking in Urdu in Sham, Syria, talking about how I set flight from this car, but it won't be you. That's the reality. Like اگر ہم like ابھی میں پڑھ رہا تھا and I realized سمپل سی بات اگر ہم سے پوچھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام بتائیں. بیٹیوں کے بیٹوں کے سب کے. اور ترتیب کیا تھی؟ ترتیب پہ مسئلہ ہے. ترتیب نہ صحیح نام, پھر ان کی جو ازواج تھے ان کے نام, سمپل ڈیٹس کس سال میں ان کو نبوت آئی. اس جنریشن کو دیکھ لیں اور اگلی جنریشن اگر یہ جنریشن ایسے ہی تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون جنریشن کیا بنے گی. That's scary. بسم اللہ اولہ و آخرہ. That means کہ we have to start from ground up. پہلے اپنے آپ کو like اب جب میری بیٹی ہوئی نا, بیٹی سے ایون کے پہلے ہی شادی ہوئے, تو میں سوچ رہا ہوں you know what, I need to first teach myself. اگر مجھے اسے سکھانا ہے ادروائز تو کام نہیں چلے گا. میں وہی سکھاؤں گا نا جو مجھے آتا ہے. مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے, میں کیا سکھاؤں گا؟ ایک سیدھی سی بات ہے. اور اگر اسے ڈسپلن کرنا ہے تو پہلے اپنے اوپر ڈسپلن لائک امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ادروائز تھنگس ہاتھ سے نکل جائیں گی. پھر بڑے ہو کے سارے کہیں گے یہ لڑکا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے, جو شوگر لگا رہے ہوتے ہیں پچھلی جنریشن بیٹھ کے, which is weird. لیکن what do you mean ہاتھ سے نکل گیا؟ ہاتھ یوں کر دیا نکل نہیں رہا چھوڑا مارکیٹ میں. رائٹ. تو
That's where we need to work. انشاءاللہ یہ جد و جہد اسی کے لیے. That's why motivation ہماری یہ رہی ہے کہ you know what, just start with whatever we have. پڑھنا تو اسٹارٹ کریں. اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت و برکت اس پہ رکھے. آمین. اس تسیرہ پڑھنے کے لیے، اس تسیرہ پڑھنے سے ہمارے دل میں محبت اجاگر ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جیسے وہ بات کی کہ انسانی طبیعت ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا کھانے میں پسند ہے، کیا نہیں پسند، مذاق کیسا کرتے ہیں، رائٹ، آل دیٹ کائنڈ اسٹف. اور جو لائک اٹس ریئلی ہیوی کہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور پھر وہ ان کے بارے میں سیرہ نہیں پڑھ سکتا اسباب ہونے کے باوجود. ایک ہے نا کہ اسباب ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ رکھے جہاں پہ جتنا ایفرٹ کر سکتے ہو یو گیٹ دی ریوارڈ، لیکن اسباب ہیں اور پھر بھی توجہ نہیں ہے تو پھر وہ خالی دعویٰ ہے، اصلیت نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے. آیت جب شروع میں پڑھی تھی نا سورہ احزاب کی، ویسے میرا بھی جب لائک میں نے لیکچر سورہ اسٹارٹ کیا تو فرسٹ یہی دماغ میں تھی، لائک تھوڑی سی اللہ نیت جانتے لائک دا ڈائیورژن ٹورڈ اسلام، اور پھر دا انٹینشن ٹو اسٹڈی دا سیرہ. وہ یہی تھی کہ جو آپ نے بات کی ابھی کہ نیچرلی انسان برین ڈیزائنڈ اس وے میں ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہو سب کانشیسلی یا کانشیسلی جس جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو. جیسے ہم لوگ اگزامپل لیں، جیسے میں اپنے اس ٹائم پہ فٹ بال کرکٹ ہیویلی فالو کرتے تھے، تو اٹس اباؤٹ دا منی اینڈ دا پیشن اینڈ دا فیم دیٹ دوز پیپل ہیو. اگر آپ اس چیز کو لک اپ کرتے ہو، ہینس مجھے پورے کلب کا ایک بندے کی ایج، ان کی ویلتھ، ان کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بچے کتنے ہیں، اس وقت کون سی کنٹری میں اس وقت ہیں رہ رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں تو الگ بات ہے، پیدا ہوئے الگ بات ہے، پلے کس کنٹری کے لیے کرتے ہیں، ابھی اس وقت کس کنٹری میں موجود ہیں وہ، اور پھر ان کا مطلب ان کا فیوچر پلانس کیا ہے، ایوری تھنگ، یو نو ایوری تھنگ آف دوز پلیئرس، کیونکہ آپ کو لو کرتے ہو. میں نے مطلب کسی سے سنی تھی یہ بات تو مجھے بڑی ہٹ کی جو آپ نے بات کی کہ آئی کوڈ ناٹ نیم 10 صحابہ، اور ابھی بھی مطلب اپنی بات کروں میں تو میں ابھی آپ کو 10 فٹ بالر پلیئرس کے نام بتا سکتا ہوں وچ اسٹارٹس وتھ ٹیمز دیٹ دے پلے ان، ابھی کیا اسٹینڈنگ چل رہی ہے. بٹ کین آئی ڈو دیٹ فار دا صحابہ؟ ناٹ نیسیسری. اور دوسرا وہی پوائنٹ کہ یو نو تب یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کو اٹس لائک دا ڈیلوژن کہ آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ سورٹ آف خود کر رہے ہو. تو مجھے اس آیت سے جو دوسرا پوائنٹ میرے دماغ میں آیا تھا نا، لائک یو فائنڈ دا پرفیکٹ ایگزامپل ان دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اٹس اباؤٹ کہ پہلے یہ لگتا تھا کہ چیزیں سبجیکٹیو ہیں ان دا سینس کہ میں اپنی ڈیسیجن لے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے لیے چیز اچھی ہے اینڈ دیٹ میکس می سورٹ آف فیل گڈ. لیکن اب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ دیٹ ٹرولی ان دا ٹرو سینس آپ کی سورٹ آف جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، دا پیپل دیٹ یو ور اراؤنڈ ود، دا تھنگز دیٹ یو لسن ٹو ڈیفائن ہو یو آر، ان دا سینس کہ بڑی ڈیسیجن سے لے کے جو آپ کریئر ڈیسیجن لے رہے ہو، میرج ڈیسیجن لے رہے ہو، دا بگ تھنگز ان لائف، اور سے چھوٹی چیز لائک دا وے یو واک، دا وے یو ڈریس، جو میں نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے نا یہ کسی چیز سے انسپائرڈ ہے. لائک ویسٹ میں کس طرح ہو گئے، دا وے آئی ایم اسٹینڈنگ، ایون آپ جو مگ پکڑ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا جو اسٹینڈس کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی چیز سے انسپائرڈ ہوتا ہے. وہ آپ نے لک اپون کیا ہوتا ہے اور اس چیز کو آپ سورٹ آف ہائرارکی میں آن ٹاپ رکھتے ہو اینڈ دین یو سورٹ آف فالو دیٹ. سو ٹرو سینس میں سمجھ آتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی ایٹ ایوری پوائنٹ ان لائف کسی نہ کسی چیز کو فالو کر رہے ہو. تو اگر آپ کسی چیز کو فالو کر رہے ہو دین یو ہیو ٹو سورٹ آف چوز کہ آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہو، اینڈ دین ہو ڈو یو چوز ٹو فالو. اس میں وہ جو مائیکل والا ابھی پڑھ رہے تھے نا، وہ میں نے اس کا کوئی کیتھولک بوائے ہے لیکن اس نے بات بڑی مزے کی تھی اینڈ آئی کوٹ، اس نے کہا یو ہیو لائک 3 things، یو ہیو ریزن، ول اینڈ پیشن، بیسکلی دا ہیڈ، دا ہارٹ اینڈ دا جینیٹلس. ٹھیک ہے، اینڈ دا آرڈر از دیٹ دا ریزن کنٹرولز دا پیشن تھرو دا ول. And if you sort of turn it upside down, you can have your passion, the genitals, your desires, aapke jo hain, determining your will and your reason. And that is called rationalization. This is basically the concept or the history of rationalization, which is basically the history of sexual revolution. Yahan pe hota kya hai? So you think that freedom means gratifying your desires, right? But no, freedom basically in reality sort of means acting according to the reason. And if you give into those passions,
you become a slave of your passions and you're no longer free. But you don't even know that you're no longer free anymore because you're doing what you want. Yeah. You're doing what you want, while freedom is the ability to do what you should and not what you want. You know, Well said. it's a बड़ी deep उसने explanation दी उस चीज़ की, मुझे बड़ी hit हुई. इसकी बुक है जिसका नाम है लिबिडो डोमिनादा, सेक्सुअल लिबरेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. इनकी आर्टिकल्स भी हैं, वो पूरा प्रॉपर मैगजीन भी है, इनकी न्यूज़लेटर्स हैं अपने. ये जो वेस्ट की माइंडसेट है ना, the people they follow as the kind of culture they want to follow in future, the way it's going now, all those things, ये कभी भी सुकून में नहीं है. मैंने वहाँ लाइफ देखी है. सुकून में वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रू फेथ से जोड़ा है, और वो पता है वो एक ही ज़ात है जिसने हमारे लिए दीन बनाया, और कहीं ना कहीं ये इन लोगों को भी पता है, कहीं ना कहीं इन दे सबकॉन्शियस दे नो, क्योंकि इनको रीइग्नाइट करना पड़ता है वो डोपामिन बार बार अपने आप को कंसिस्टेंट रहने के लिए, ठीक है, उस चीज़ पे बिलीफ रखने के लिए. एज अ मुस्लिम आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है. ये डिफरेंशिएशन भी उनको अच्छी तरह पता है, ये है, लेकिन पता है इट्स लाइक ऑब्वियसली शैतान ने उनको मोहर लगाने वाला कांसेप्ट सूरह बकरा में मेंशन है. दैट्स द सिचुएशन. ऐसे ही ना उनके जो एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय देयर पैशंस, और वो कॉन्स्टेंटली उनको लग रहा है कि दे आर हैविंग फ्रीडम बिकॉज वो अपने उस पैशन को फॉलो करेंगे. एग्जैक्टली. और वो जस्टिफाई भी करेंगे आपको कि जी हम यही हमारा सही है, आप इस पे आओ, ये सो इस मुझे तो मैं समझता हूँ आई नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन माय फेथ एट एवरी लेवल, और वो ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करती है टू काउंटर दोज पीपल, और इनसे मैं दूर रह सकूँ कुछ तरह, या एग्री ना करूँ इनके पॉइंट्स, क्योंकि उनके लॉजिक्स वो बड़ा प्रिपेयर्ड लॉजिक से आते हैं ऐसे. तो दैट्स सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर वेरी नेसेसरी टू बी कंसिस्टेंट, ताकि आपको मोटिवेट रखे. वो कहा जी मेरी आर्मी भी तैयार है, मेरी शील्ड भी है, अगर तुम तारिश अगली दफा वहाँ पे ऊपर वेब कैम से आएंगे. So भाई इस आपकी इसी बात से आयत याद आती है ना, कुल्लुन वादिन यहीमून, कि दे लाइक वादी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहाड़ी से नीचे उतरते हो वादी में, एंड एवरी हाई इज गोइंग डाउन अ वैली. Yeah, that's true. When you go down, it's difficult to come up. It's easy to go down. Yeah. It's very difficult to come up. तो जब वो एक हाई अचीव करते हैं ना, तो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है. हाँ. जिसे हम डोपामिन लेवल कहते हैं ना, कि आपने एक बेसलाइन सेट कर लिया है, अब वो मुश्किल है उसके ऊपर है ना, आप तड़प रहे हो, ऐसे ही है. क्योंकि जब आप उस पर तड़प रहे होते हो फिर आप और हाई ढूंढते हो, और हाई ढूंढते हो, और हाई ढूंढते हो. That's where it leads to. valley after valley because it's very unrealistic or mushkil to go back up. Yeah. That's where the evolution of the whole music industry, the whole film industry is. They start innocently at young age, MTV के ऊपर Disneyland के soap हो रहे हैं, dramas आ रहे हैं, child dramas आ रहे हैं, you know, PG something rating के child बच्चों के लिए, and then they grow up and you're like, what happened? ये क्या हुआ? लैंग्वेज खराब होती है, लैंग्वेज खराब होती है, सीन्स खराब होते हैं, क्लोथ्स खराब होते हैं, कपड़े खराब होते हैं, वल्गैरिटी, एक्सट्रीम्स, वैली आफ्टर वैली. फिर अल्फाज नहीं रह जाते, फिर सिर्फ बीट्स रहती हैं और वल्गैरिटी रह जाती है. That's it. That's all that means. हमें भी अंदाज़ा भी नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे डिस्कशन कर रहे हैं और हमने किस तरह के फितनों से आगे अपनी जनरेशन को बचाना है. तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एस्पेक्ट में, ताकि हम उससे लड़ सकें अपने बच्चों के लिए इन फ्यूचर. अब ये जो बात की ना रैशनलाइजेशन की, लाइक ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इससे वो आयत याद आती है, फला सद्दक़ा वला सल्ला. This is super heavy because the thing is वला सद्दक़ा means he didn't testify, वला सल्ला अब यहाँ पे अगर वाव को लें एंड के तौर पे, and he didn't pray, तो एक ये तर्जुमा है, लेकिन वाव का एक और मानी भी है, और वो है कि यानी, it means he didn't testify, it means he didn't pray. Like if you don't love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if you love him, that means you're going to study him, and that means you're going to study how he prayed. But if you don't even pray, how are you testifying? कैसे कह रहे हैं? कैसे नारे लग रहे हैं? How is that happening, right? That's heavy. तीसरी वजह, तीसरी रीज़न, सीरा मदद करती है, जो मैंने शुरू में I jumped the gun and said, कुरान के कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने में. Every single ayah, there's a context behind it. There's a reason behind it. Something happened and Quran came down. Something happened and the thing is, Quran is not coming down. What's going on? And then you're like, this is totally out of context. This Quran is like, this ayah, these are totally out of context. Like if you study وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
وضحا مینس لائک جب سورج نکلتا ہے اور اندھیرے کو علیحدہ کرتا ہے روشنی سے, دیٹس ضحیٰ, مارننگ لائٹ. اور ہم اس کو ہمیشہ انسان ہمیشہ اس کو مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہوپ سے, امید سے کہ نیا دن شروع ہو رہا ہے. The thing is, if you're studying and you're saying وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, saying morning, like I swear by the morning light. And like, what's going on? بات کیا ہو رہی ہے؟ Then you have to do that. آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ استاد نعمان کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے اپنا لینس بنانا. گلاسز لگی ہوئی ہیں, قرآن should be your lens. Through this lens, we have to study. You have to study seerah, you have to study ahadith, you have to study all the narrations, everything. Right? Because when Quran becomes your lens, تو اللہ کے الفاظ آپ کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. How are you going to look at the world? How are you going to look at seerah itself? پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ you know what? Persecution ہوئی تھی مکہ میں اور وحی نازل نہیں ہو رہی. The first year of seerah وحی نازل نہیں ہو رہی. اب ہوا یہی کہ can you imagine کہ غار ہرا سے نکلے ہیں, حضرت جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں, and he is terrified, and then وحی starts coming down. Now he's like solid, you know what, this is real. ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں, he confirmed. یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. Everything is confirmed. That means you are solid now. And then suddenly it stops. And it stops at the point when everyone is blocking you out. Your own family is blocking you out. And you're terrified, and you're thinking, has my Rabb abandoned me? You're thinking that. And then what duha comes down. It's a hope. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Your Rabb has not forsaken you. And context سمجھنا بڑا ضروری ہے ہر چیز کا. تو سیرہ آپ کو سمجھاتی ہے. میں نے پہلے میں اگین جمپ دا گن کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, then you start asking questions. You go back to the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پھر جب وہ لائف پڑھتے ہیں تو آپ کو حالات اور واقعات نظر آتے ہیں. پھر imagine that you are in Gaza for 66 days. In 466 days, you're lots of people are saying Arab has abandoned us, all the Muslim nation has abandoned us. But have you seen a single video? Even the kids are saying, Ya Allah, where are you? Right? They are saying this. They're crying out loud. And I was listening to a video, and they said there were people in Gaza that said, you know what? These events brought us even closer to Allah. We were not that close to Allah, and these events brought us. Like, imagine their situation, and they are comparing, they're studying Seerah, and they're comparing their situation with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in persecution. Same. Allah is saying, you know what? And Dr. Umar Sulaiman puts it so beautifully that there's a portal on top of Gaza, and there are arwah, ruh, are traveling up and down from those people. And that area is way more alive than any other area on earth. There's way more communication happening at that area anywhere on earth. کیونکہ جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں, اور جو الفاظ رب استعمال کرتا ہے انسان اسے قریب بھی نہیں بڑھتا. Humans cannot do that. اب عرب نے جو لینگویج کو ایوالو کیا, it was the epitome of language evolution. Right? The way they used to communicate, the way they used to do poetry, storytelling, highest level, highest caliber ever. And then Quran came down, and instead of fighting back with poetry or words, they started fighting back with swords. It's super weird behavior. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ الف لام میم بیٹ نہیں ہوا. How can you do like, right? تو پھر ہوتا ہے کیا کہ کلام آپ کو اکساتا ہے کہ آپ سوالات پوچھو. پھر آپ کو لینس لگانا پڑتا ہے قرآن کا, اور اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. You know what about this person جس کے تھرو قرآن ہے? Like how amazing that person would be. پہلی دو آیتوں سے وہ پیریڈ بھی دے رہے ہیں, جو والضحیٰ وہ پیریڈ جس میں وحی آ رہی تھی, اور واللیل اذا سجا وہ پیریڈ جس میں وحی نہیں آئی تھی.
اس کے اس معنی میں بھی اس کو لے کے جاتے ہیں ان کی تشریح میں. ہاں ٹائمنگ کو بڑے ایلیگنٹلی ایکسپلین کیا. اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی جو ریزن ہے, ریزن نمبر 4, وہ یہ کہ سیرہ ہماری امید بڑھاتی ہے. لائک سیم جو انٹروڈکشن میں بات کیا, اٹس آل ہیپنگ ان اے سیکوینس. کیونکہ ابھی جو سچویشن اسپیشلی جو ہم نے ڈسکشن کیا غزہ میں, سوڈان میں, کین یو امیجن سوڈان میں جو چل رہا ہے اسلاموفوبیا تھرو ویسٹ, اب جو ایک پورا پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے, ایلان مسک لگے ہوئے ہیں بھائی صاحب, ایوری تھنگز ہیپننگ, یو کے میں جو ہو رہا ہے, these things are happening. So we need this knowledge, we need this hope, امید, تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو کہ you know what, this is nothing compared to what he went through. Like we are safe here, but what he went through, this is nothing in compared to that. تو جتنا ہم زیادہ جانیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا ظلم سہے, کس طریقے سے اس ظلم سے نکلے, کیسے سہے, کیا چیزیں تھیں, کیسے انہوں نے برداشت کی, تو وہ ہماری امید بڑھاتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہانیاں پڑھتے ہو ان کی, جن سے جو آپ کی لیگیسی میں, وہ کہانیاں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. کین یو امیجن کہ اللہ himself is motivating حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in those situations through stories. کن کی کہانیوں سے؟ انبیاء کی کہانیوں سے جو ان سے پہلے آئے. So what about us? سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ says کہ ہر کہانی جو ہم نے آپ کو سنائی, every single story about the prophet, any prophet before that came before you, we have told you that تاکہ آپ مثبت, تاکہ آپ ثابت, آپ کا ہارٹ جو, آپ کا دل جو ہے وہ ثابت قدم ہو سکے, مضبوط ہو سکے, تاکہ آپ اس سے سیکھیں کہ وہ کس طرح اسٹرانگ تھے. حضرت یوسف علیہ السلام, like he is sitting in prison and he's teaching those pagans. Let me tell you what now, before we talk about your dreams. آپ کے dreams سے پہلے آپ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. ایک سورۃ ضحیٰ کی آپ پہلی 4 آیتیں دیکھو کہ اس میں آپ کو ایک پورا ایک طرح سے کہہ لو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایون آپ کو جب مدد نظر آ رہی ہے یا مدد نظر نہیں آ رہی, ما ودعک ربک وما قلی, کہ آپ نے ورڈ کیا ہے, ما ودعک, نہیں کہ آپ نے وہ توکل نہیں چھوڑنی اللہ تعالیٰ پہ, کہ اس کے آگے پھر بتایا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ جو گزر گیا ہوا ہے اس سے بہتر آنے والا وقت ہوگا. امید دی جا رہی ہے. اگلا جو ریزن ہے, ایک اور وجہ اور فائدہ جو ہم عام طور پر سوچتے نہیں ہیں, اور یہ کہ سیرت بخود اٹ سیلف ایک معجزہ ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معجزات ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن, چاند کا ٹکڑا کرنا دو, یہ وہ آگے پیچھے, پر سیرت اٹ سیلف, ان کی جو لائف ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے. شروع سے لے کے اینڈ تک جس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے, علم حاصل کرنا ہے جو علم انہوں نے نہیں حاصل کیا, اور پھر ایک رسول بننا, اور اس میسیج کے ساتھ آنا, اس ایلوکوینٹ اسپیچ کے ساتھ آنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. The pattern that it followed in Quran, speech patterns, it's amazing, right? That itself is a mu'jiza. Like ان کی زندگی میں وہ صبر, وہ نرمی, وہ رحم, وہ کامیابی, every single thing. It's amazing. کوئی اور نظر نہیں آتا, اسپیشلی ریٹن ہسٹری میں تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. کوئی ایسا بندہ ہو جو اس طرح کا کریکٹر رکھتا ہو, اس طرح کی کامل مثال رکھتا ہو, رائٹ؟ کین یو امیجن کہ اس زمانے میں نہ کوئی لائبریری ہے, لائک اب وہ سویلائزیشن نہیں ہے, دیٹ از ناٹ اے سویلائزیشن رائٹ ناؤ. نہ 2 منزلہ عمارتیں ہیں, لائک وہاں پہ کوئی کلام نہیں ہے,
بیفور ہینڈ کوئی ایسی اسکرپٹ نہیں ہے جس سے وہ ریلیٹ کر سکیں, لیگیسی بنا سکیں. پیپرز بھی نہیں ہے ابھی تو, کوئی لائبریری نہیں ہے, پیپرز بھی نہیں ہے ابھی. یا وہ پتوں کے اوپر لکھ رہے ہیں یا چمڑا بنا کے اس کے اوپر, اور لکھ بھی اتنی کم تعداد ہے, سوری قلیل تعداد ہے کہ وہ لائک اٹس ناٹ ایون, وہاں پہ کہنا بھی چاہیے کہ وہاں پہ لکھنے پڑھنے کی کوئی رسم تھی. اٹس ناٹ ایون دیئر, اٹس آل اباؤٹ اورل. وہاں پہ میمورائز کر رہے ہیں اگر پوئٹری تو اٹس آل اورل, کوئی بول بھی رہا ہے میموری تو اٹس آل اورل, دیر از نو رائٹنگ اینڈ ریڈنگ ایٹ آل, رائٹ. اس کے باوجود آپ آئے ہیں, اینڈ کین یو امیجن کہ 20 سال میں 20 سے 50 سال میں اسلام حجاز سے نکلا ہے اور 100 سال میں پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. لائک کسی نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ ایسے علاقے سے اٹھے گا جو سویلائزیشن کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی. لائک جو 2 سویلائزیشنز ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں, وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتی ہیں قلعہ کہ یہاں سے کچھ آئیں, کھجوریں ہمارے پاس بھی ہیں, کھجوریں ہمارے پاس بھی ہیں, کیا لینا ہے یہاں سے, لائک چھوڑ دیتی ہیں. دے آر ناٹ کنسیڈرنگ دیم سویلائزیشن, وہ باربیرک سمجھ رہی ہیں ان کو. نہیں, وہاں ایک بندہ اٹھا ہے اور وہ پورا حجاز پہ قبضہ کرتا ہے. صحیح ہے, وہ اس طرح سے قبضہ کرتا ہے کہ رومن تھریٹس آنے شروع ہوتے ہیں, اور وہ خود لیٹرز بھیجتا ہے دوسری نیشنز کو, اور فارس کے ایمپرر کو بھیجتا ہے کہ اسلم تسلم, دیٹس اٹ, اف یو سبمٹ یو ول بی ایٹ پیس, ڈن. What's this? Aslim, done. That's it. Sit down, yo. That kind of stuff. بہت ہیوی. آگے جا کے ٹیم اپ بھی کر لیتے ہاں, مسلم کے اگینسٹ ٹیم اپ کر لیتے. اس لوگ پہ ہی تھیم چل رہا ہوتا ہے. کلوز عثمان نہیں مر رہا, لو جی رومن ایمپرر مل کے کمانڈر مل کے وہ اس کے ساتھ, نہیں وہ منگول کے ساتھ, یہ صحیح ہے. سو اچھا, وہ اس سے پہلے حجاز کا کیا تھرٹس آنا شروع ہوئے, پھر اس کے بعد ایسا ایسا اسی کے بندے وہیں سے ہی اسی کے گروپ نکلتا ہے. پاور میں کم ہے, اکوپمنٹ میں کم ہے. کیسینڈرا اس کا پورا نام کیا اس بندے کا, ٹیکسس اسکول آف ہسٹری ہے, اس کا اسکالر ہے. اس کی اس کے اوپر خالد بن ولید کے اوپر نا پوری ایک ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے, لیکچر ہے, پورا لیکچر ہے, پورا سیشن ہے, اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے لائک Persians were the ones جو کہ وارفیئر میں way above beyond than the Romans. وہ 100 سال آگے تھے. ہارسز کے اوپر وہ شیلڈ پہنانا رومنس نے ان کے 100 سال بعد کرنا شروع کیا تھا. اتنے طاقتور تھے, صحیح ہے, اتنے طاقتور تھے. خالد بن ولید نے جب فائٹ کی, وہ پتہ کہتے تھے گھوڑوں کے درمیان چینز باندھتے تھے تاکہ جب وہ دوڑ رہے ہوں تو جو فٹ پہ سولجرز ہیں وہ روندے جائیں. اور خالد بن ولید کی جب لڑائی ہوئی ہے تو کین یو امیجن کہ ایسے آدمی کھڑی ہیں اور وہ بٹر نائف کی طرح ایسے کاٹ رہے ہیں. اینڈ دیٹس اسٹوڈنٹ ان ہسٹری کہ وہاں سے بندے اٹھے ہیں جو تعداد میں بھی کم ہیں, طاقت میں بھی ظاہر کم ہے, مال اسباب بھی کم ہے, بٹ دے ہیڈ سم تھنگ دیٹ میڈ دیم سچ اے سپر پاور. اللہ اوپن دا ڈورز فار دیم سم ہاؤ. لائک وی نیڈ ٹو اسٹڈی ہاؤ از دیٹ پاسبل. خاص طور پہ آج جب ہم کھڑے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھ رہے تو ہماری جگہ کوئی اور ہوگا جو جہاد کر رہا ہوگا, ہم یہاں بیٹھے بس باتیں کر رہے ہوں گے, ہم میمز بنا رہے ہوں گے, ہم دوسرے کو تانے مار رہے ہوں گے, اپنے امیروں کو تانے مار رہے ہوں گے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. ویسے اس پوائنٹ پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ایک جب 40 ایئرز آف ایج پہ نبوت آئی اینڈ 20 ایئرز میں ایک بندے نے 20 سال کی زندگی گزاری ہے اور پوری دنیا پہ اس کا آئیڈیالوجی کی حکومت ہو گئی. اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں That's why we need this. Like اور دوسری بات یہ, حجاز فتح ہو گیا, he is still opting to stay humble. He is still opting کہ میں وہ ڈیٹ پام کی جو ہے نا برانچز ان کے بنے ہوئے میٹ کے اوپر لیٹوں, اور جب میں اٹھوں تو نشان پڑے اور تو عمر دیکھ کر رونا شروع کر. He's still opting for that. وہ عاجزی و سادگی صرف like humans get corrupted super easily by power, by luxury, right, by beauty. It's that simple. But he was not. So there need to be some khulus, کوئی خاص قسم کا اثر ان کے دل میں تھا جو اس مشن سے جڑا رہا اینڈ تک. اور ان کا مین مشن تو یہی تھا کعبہ, کیونکہ ابراہیم کی دعا کا وہ جواب تھے.
کہ اس کعبہ میں اس جگہ پہ وہ لوگ رہے جو آپ پہ بلیو کرتے ہو. That's it. نظر اور کوئی نہ وہاں پہ. And he fulfilled that. تمام بت توڑے. Everything happened. He became the most powerful person ever in that region. جس نے unify کیا اس پورے region کو. But still he's living as if, and he himself is saying کہ we're not made for this world. Yeah, we have everything, but یا عمر. تو ایک مشہور عالم اسکالر ابن حزم جو کہ اندلوسین ہے, رائٹ, وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی معجزہ نہ دیا گیا ہوتا انہیں, تو ان کی حیات, ان کی سیرہ اٹسلف ایک ایسا معجزہ تھی جو کہ کافی ہوتی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. That's it. یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, like they know him as if they know their children. like ہم اب پڑھ رہے ہیں through all those کہ ہم پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ he is رسول اللہ, بٹ وہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں, نہ ان کے پاس سیرہ ہے, نہ احادیث ہے, نہ قرآن ہے, it's just وحی. That's why when he came to Medina, the highest level of rabbi became Muslim on the spot. جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیرہ میں ڈسکشن میں he said اس کے ریزن کہہ دی ہے کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, اور آگے بات کی ہے مسلم. Like how awesome is that? اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. These are some few points. کسی آپ پڑھنا کیوں ضروری ہے, اور اٹ سیلف گوز بمس آ رہے ہیں, یو نو وٹ, مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شروع کر دینا چاہیے. سبحانک. اوکے, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.